اس ٹاپک کے اندر جیسا کہ ہم نے پریویسلی کچھ گائیڈ لائنز بھی دیکھ لی ہیں، تو ہم ایک ریزیڈینشیل بلڈنگ کی سائٹ ریکوائرمنٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ جب بھی آپ بائی لاز سے آپ کا واسطہ پڑے گا تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ بھی چیپٹرز ہوں گے ایسے ہی لکھے ہوئے کہ جس میں سائٹ ریکوائرمنٹ آف ریزیڈینشیل، کیونکہ ابھی ہم ریزیڈینشیل اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم ریزیڈینشیل بلڈنگ ہم نے جو پلان بنانا ہے بنانے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے کمرشل آگے جا کے بنانا ہو، کوئی انڈسٹریل پلان بنانا ہو، تو وہاں آپ اس کو ویریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر سارے چیپٹرز موجود ہوں گے، اور ہم نے بات کی مینلی کہ دو طرح کے ہمارے پاس ایریاز ہوتے ہیں جب بھی ہم بائی لاز کو ریفر کرتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس اسٹیبلش بلٹ اپ ایریا ہمارے پاس ہوتا ہے، اور ایک اپرووڈ اسکیم ہوتی ہے، اور ان دونوں کے اسٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ ایک اسٹینڈرڈ کے انڈر دونوں کور نہیں ہوتے۔ اسٹیبلشڈ ہم نے کہا بلٹ اپ ایریا وہ ان پلانڈ ایریاز جیسے ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں، جو کم از کم 25 سال سے جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ہر شہر میں یہ ایریاز موجود ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو بھی گھر بنتا ہے جس کی ہم اتھارٹی سے جا کے پرمیشن لیتے ہیں، وہ ہمارے پاس اپرووڈ یعنی منظور شدہ اسکیم ہوتی ہے۔ لیکن جو ہمارے اولڈر ایریاز ہیں جو بہت ایک عرصے سے بنے ہوئے ہیں، 40 سال سے ہے، کوئی 30 سال سے ہے، تو وہ ہمارے اسٹیبلشڈ بلڈ اپ ایریاز میں جاتے ہیں۔ تو ہم کوئکلی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں کہ ان کی سائٹ ریکوائرمنٹس ان کی کیسے ویری کرتی ہیں، ان کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں، کتنی جگہ، اگر ہمارا ایک پلاٹ کسی ان پلانڈ ایریا میں ہے تو وہاں ہمیں کیا جگہ چھوڑنی پڑے گی، آگے فرنٹ میں، ریئر سائڈ ہم نے کہا، اور اگر ہمارا کسی پلانڈ ایریا میں ہے تو وہاں ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی۔ تو بڑھتے ہیں ہم پریزنٹیشن کی طرف تاکہ ہم ان دونوں چیزوں کو کور کر لیں۔ سائٹ ریکوائرمنٹس آف ریزیڈینشیل بلڈنگس، ٹائٹل ہم نے پہلے جو ہے وہ ابھی انٹرو کے اندر کلیئر کر لی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے اسٹیبلشڈ بلٹ اپ ایریاز، اس کی ہم آلریڈی ڈیفینیشن دیکھ چکے ہیں۔ ڈیفینیشن کی ٹرمز میں آپ دوبارہ وہاں سے ریفر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ان پلانڈ ایریاز جو کہ آلریڈی بڑے عرصے سے ہماری بلڈنگز ایگزسٹ کر رہی ہیں، ہر شہر میں موجود ہوتے ہیں، تو یہ اس کے لیے مینڈیٹری اوپن اسپیسز۔ مینڈیٹری اوپن اسپیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جو ہم نے لازمی چھوڑنی ہیں۔ ہم تھوڑا سا ڈفرینس بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی کوئی فرق ہے اگر ایک 5 مرلے کا پلاٹ ہمارے ان پلانڈ ایریا میں ہے اور پلانڈ ایریا میں ہے، تو ان کے درمیان جو جگہ ہم نے چھوڑنی ہے، شروع میں جو انٹرنس ہے یا ہمارا جو جہاں پہ بیک سائڈ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 5 مرلہ کا جو پلان ہے اس میں صرف آپ نے فرنٹ بلڈنگ لائن کا مطلب ہوتا ہے جو فرنٹ میں آپ نے سپیس چھوڑنی ہے 5 فیٹ، اور کوئی سپیس ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اور پھر 5 سے آگے اور 10 مرلہ سے نیچے جو ہے ہم ریئر اور بیک دونوں میں 5 چھوڑ رہے ہیں۔ پھر آگے 10 to 30 اگر آپ دیکھیں، اور پھر 2 کنال اینڈ ابو میں بھی ہے۔ اور سورس جو ہے یہ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو بلڈنگ اینڈ زوننگ ہمارے ریگولیشنز ہیں، یہ وہاں سے لیا ہوا ہے۔ تو یہ جسٹ آپ کے ریفرنس کے لیے ایک ہم نے جو ہے ایک بائی لاز کو یہاں کوٹ کیا ہے۔ اور تو اس کے بعد ہمارے پاس بلڈنگ ہائٹ کی بات ہے، آلریڈی ہم کور کر چکے ہیں کہ 38 فیٹ جو ہے وہ ہماری الاؤڈ ہوتی ہے کراؤن آف روڈ سے، روڈ کے بالکل بیس لائن سے ہم سٹارٹ کریں تو 38 فیٹ، لیکن اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ہم 45 فیٹ تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے۔ اب ریسنٹلی ہم نے بات کی ہے کہ جو ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ٹائم زمین کا بچانا۔ جس طرح ہماری گروتھ ہوتی جا رہی ہے، شہر بہت زیادہ ہمارے پھیلتے جا رہے ہیں، آج کل شہروں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہماری زرخیز زرعی زمینیں جو ہیں وہ ہماری ہاؤسنگ سکیمز کے اندر آتی جا رہی ہیں۔ تو وہ ٹائم شاید دور نہیں ہے کہ ہمارے زرخیز زرعی ایریاز اور ہمارے پاس قلت ہو جائے ہمارے فروٹس کی، ہمارے فوڈز کی جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ورٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، یعنی اب ہم آہستہ سے اپنی نمبر آف سٹوریز بڑھائیں، منزلیں بڑھاتے جائیں، ایک گھر، اس کے اوپر دوسرا، تیسری سٹوری، چوتھی سٹوری۔ تو اس کانٹیکسٹ میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بالکل ریسنٹلی جو ہے اپنے بائی لاز کو امینڈ کیا ہے، چینج کیا ہے، تو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے لاہور کے کچھ اب ایریاز کے اندر آپ اپنے ریزیڈینشیل گھر کو بھی 45 فیٹ تک بنا سکتے ہیں۔ 45 فیٹ مطلب 3 سٹوریز تک آپ جا سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اب ہم اوپر کی طرف گروتھ کو لے کے جائیں، جو ہماری ہاریزونٹل گروتھ ہوتی جا رہی ہے شہروں کی، اس کو ہم روکیں۔ تو یہ ابھی ایم ڈی اے کے کیس میں جو ہے انہوں نے ریزیڈینشیل بلڈنگ کو 38 فیٹ ہی الاؤ کیا ہوا ہے، اور اپارٹمنٹ بلڈنگ کو ہم 45 تک لے کے جاتے ہیں۔ یہ اس کے اگر آپ سٹرکچر دیکھیں تو یہ جو ہے ہمارا یہ کراؤن آف روڈ ہے جو ہم جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہاں سے ہماری روڈ گزر رہی ہے، یہ ہمارا فلور لیول ہے، فرش جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا کراؤن روڈ اس سے نیچے ہمیشہ ہمارا جو فرش جس کو ہم کہتے ہیں جہاں سے ہمارا گھر سٹارٹ ہوتا ہے، اس سے روڈ کا لیول ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کا پانی باہر جا رہا ہوتا ہے اکثر، اور اس کی وہ پھر کہیں پہ بھی جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی ایسا آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا روڈ کا لیول اوپر ہو اور گھر آپ کا نیچے ہو، تو پھر ہوگا کیا کہ آپ کا روڈ کا سارا پانی جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر جائے گا۔ تو یہ بہت جب ہم ڈیزائننگ کے اندر پرٹیکولرلی سول انجینئرز اس چیز کو بہت انشور کر رہے ہوتے ہیں
آپ کے اسٹرکچر انجینئر کہ ہم نے ان کا آپس میں لیول ڈفرینس اتنا رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو گھر کا بارش کے کانٹیکس میں جب آ جاتی ہے تو پانی وہ باہر جا کے ہو. تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہی جو ہے بائی سے لیا ہوا ہے. یہ فرسٹ آپ کا گراؤنڈ فلور ہے فرض کریں, یہ آپ کا فرسٹ ہے, یا اگر آپ سیکنڈ, تو منیمم جو ہے 9 فیٹ اور 6 انچز تک. تو یہ ہے پیراپٹ وال جس کی ہم بات کر رہے تھے. تو اس کے بعد ہمارے پاس پورچ ہے. پورچ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ گھر کے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے. جب آپ کی گاڑی آپ داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ پورچ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا گھر 10 مرلہ یا اس سے زیادہ ہے تو آپ جو ایک سائڈ سپیس کی ہم بات کر رہے ہیں, 10 مرلہ کے اگر آپ سپیسز دیکھیں تو اس میں ہم سائڈ سپیس بھی چھوڑتے ہیں. تو اس کے اندر جو سپیس آپ نے چھوڑی ہے تو کار پورچ کے لیے آپ اس سپیس کو استعمال کر سکتے ہیں. باقی آپ ڈیٹیل اس کی جب پڑھیں گے تو آپ کو اور کلیئرٹی ہو جائے گی اس کے اندر. اس کے بعد ہمارا ٹوائلٹ اور باتھ روم ہے. تو جو ہم بیک سائڈ پہ جس کو ہم ریئر سپیس کہی تھی, جب ہم وہاں ایریا چھوڑتے ہیں تو اس ایریا کے اندر کوئی کنسٹرکشن ہم نہیں کر سکتے. صرف ہمیں ایک باتھ روم بنانے کی اجازت ہے جس کا ایریا زیادہ سے زیادہ 40 اسکوائر فیٹ ہو اور اس کی ہائٹ 8 فیٹ سے زیادہ نہ ہو. یعنی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اگر میں آ گیا ہوں فرض کریں یہ 5 مرلہ ہے, یہ میری ریئر سپیس ہے, تو اس میں یہ جو ریئر سپیس میں چھوڑوں گا بیک سپیس, اس میں اور کچھ بھی میں کنسٹرکٹ نہیں کر سکتا. صرف ایک باتھ روم جس کا ایریا 40 اسکوائر فیٹ اور ہائٹ جو ہے 8 فیٹ سے زیادہ نہیں ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں اپرووڈ اسکیمز جس کے ہم اپرووڈ ایریاز بھی کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ پلان سے ہی شو ہو رہا ہے کہ آپ کے یہ بالکل یہاں پہ زوننگ ہوئی ہوئی ہے, پراپر روڈ نیٹ ورک آپ کے پراپر ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ان مینڈیٹری اسٹیبلش بلٹ اپ ایریاز 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس میں آپ نے صرف فرنٹ سے 5 فیٹ دینی ہے اور کہیں ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھیں اگر اپنی اپرووڈ اسکیم ہے تو اس میں بیک سائڈ پہ بھی 5 دینی ہے. تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے, آپ اس کو نوٹ کیجیے گا. یہاں پہ بلڈنگ ہائٹ ایگزیکٹلی وہی, یہ بھی 38 اور 9 فیٹ 6 انچ سے زیادہ ہم ایک سٹوری کو نہیں دے سکتے. اس کے بعد ہمارا لاسٹ میں فارم ہاؤس ہے. تو فارم ہاؤس کی جو ہے نمبر آف سٹوریز پرمیسبل ان فارم ہاؤس شیل ناٹ بی مور دین 2 ود اے میکسیمم بلڈنگ ہائٹ آف 30 فیٹ. مینڈیٹری اسپیسز ایز پرووائڈیڈ فار 2 کنال اینڈ ابو ان دی سیکشن. یہ آپ اگر اس کو ریفر کریں اس سیکشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو ڈیٹیل ایم ڈی اے کے جو آپ کے ڈاؤن لوڈ سیکشن میں پلان پڑا ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے. اور گراؤنڈ کوریج کی ہم آگے بات کریں گے کہ 30% میکسیمم ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں اپنے گھر کے اندر 25% ایریا کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. فرض کریں اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے پروفیشنل, اسے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, وہ کوئی اپنی کنسلٹینسی کے لیے, ویسے تو اب کیونکہ گھروں کے اندر یہ الاؤ نہیں ہوتا, لیکن 25% ایریا کو اگر ہمارے گھر کا سائز کچھ بھی ہے اس میں سے 25% ایریا کو اگر ہمارے پاس ایک ویلڈ سرٹیفکیٹ موجود ہے تو ہم اس ایریا کو اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے سائٹ ریکوائرمنٹس دیکھی ایک ریزیڈینشیل بلڈنگ کی. بٹ اگین آئی سجیسٹ یو کہ آپ جب پلانز میں دیکھیں تو وہاں پہ صرف آپ نے ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی پلان ریزیڈینشیل کا ہی ملے. آپ کی جب بیس لائن مضبوط ہوگی, کمانڈز آپ کو آتی ہوں گی, تو آپ کوئی اور پلانز بھی, اکثر پلازوں کے پلان آ جاتے ہیں, کمرشل پلازاز اپنے بنانے ہوتے ہیں, کوئی انڈسٹریز کے اگر کبھی پلان بنانے پڑ جائیں تو بائی لاز کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ وہاں تفصیل موجود ہوتی ہے. آپ اسی طرح جس طرح میں نے ابھی ریزیڈینشیل کی شو کی ہے, آپ اسی طرح باقی ساری ڈیٹیلز کو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح اگر ہم نے اسٹیبلش بلٹ اپ ایریا جو ہمارے ان پلانڈ ایریاز ہیں یا پلانڈ ایریاز ہیں, پھر ہم نے پورچ کی بات کی, بلڈنگ ہائٹ کی بات کی, تو اس کو فارملی ہم آنے والے ٹاپکس میں جا کے اپنے بلڈنگ پلان میں استعمال بھی کریں گے.